ماں کی شان کیا ہے میرے پیغمبر سے پوچھو، باپ کی عظمت کیا ہے میرے پیغمبر سے پوچھو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، جس جنت کی تلاش میں تم پھرتے ہو وہ جنت کہیں اور نہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کو اللہ اکبر عام مت سمجھنا، ماں تیرے لیے خاص ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کو بھی ہلکے میں مت لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضور فرماتے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پیغام، آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ اللہ اکبر پیغام دینا چاہتا ہوں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اللہ اکبر یہود و نصارہ والی جو خرابیاں تھیں وہ مسلم سماج میں آ چکی ہیں۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ، ضرورت ہے ان خرابیوں کو آج ہمارے معاشرے سے دور کرنے کی، ان کو دور کیا جائے، ہمارے معاشرے سے ان کو پھینک دیا جائے، نکال دیا جائے۔ کل تک یہود و نصارہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے تھے ان کو اولڈ ہاؤس میں وہ چھوڑ کر کے آتے تھے، آج مسلمان اپنے ماں باپ کو بھی گھر سے نکالتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں جس نے 9 مہینہ اپنے بیٹے کو پیٹ کے اندر رکھا، آج وہی ماں جب بوڑھی ہو گئی ہے تو اس بیٹے پہ بوجھ بن گئی ہے، اس بیٹے سے اپنی ماں کو روٹی نہیں دی جا رہی ہے، اس بیٹے سے اپنے باپ کی قدر نہیں ہو رہی ہے، نہ باپ کو سہارا دینے تیار ہے، نہ ماں کو سہارا دینا تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے بھی اپنی ماں کو دھکے دیے ہیں وجہ ایک ہے، یا تو بچوں کی وجہ سے گھر سے نکالا ہے یا بیوی کی وجہ سے گھر سے نکالا ہے۔ آج بیوی کی محبت میں دیوانہ ہونے والے، وہ بیوی کی محبت کے اللہ اکبر نشے میں جانے والے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں آج بیوی کی محبت میں آ کر کے ماں کو دور کر رہا ہے، بچوں کی محبت میں آ کر کے ماں کو دور کر رہا ہے۔ کل جب تیری اولاد خدا کی قسم تجھے دور کرے گی تو تجھے احساس ہوگا کاش میں نے اپنی ماں کو دور نہ کیا ہوتا بلکہ ماں کے قدموں کو چوما ہوتا، میں نے اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور نہ کیا ہوتا، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہوتا۔ جن کے باپ زندہ ہیں انہیں احساس نہیں ہے باپ کیا ہوتا ہے، لیکن جن کے باپ کا سایہ سروں پہ نہیں، العزیزان ملت اسلامیہ، انہیں احساس ہوتا ہے باپ کتنا بڑا سایہ ہے۔ باپ جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک تو مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ایسے ہی ایک اللہ اکبر کبیرہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں بھی رد نہیں ہوتی۔ جب باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بیٹے کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کے لیے آسانیاں کر دے، خدا کی قسم باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اس کے بیٹے کی پریشانی کو دور پہلے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، میرے نبی فرماتے ہیں مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں بھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کیا ہے اس دن احساس ہوگا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا اور باپ سے ملاقات کرنے کے لیے تمہیں اس کی قبر پہ جانا پڑے گا، تو احساس ہوگا کاش ہم باپ کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہوتا، کاش ہم نے اپنے باپ کی خدمت کی ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس بیوی کی محبت میں تو اپنی ماں کو دور کر رہا ہے، بیوی کی محبت کا نشہ تجھ پہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، او دیوانے، او پگلے، اللہ اکبر احساس کر لے خدا کی قسم تیری بیوی نے تجھ سے اس وقت محبت کی ہے جب تو کامیاب تھا، تو کامیاب تھا، تیری انکم اچھی تھی، منتھلی اللہ اکبر سیلری تیری بہت اچھی آتی تھی، تیرے پاس پیسہ تھا، اچھا مکان تھا، چلنے کے لیے سواری اچھی تھی، تیری بیوی نے تجھ سے محبت کی ہے۔ ورنہ جب رشتہ جاتا ہے اور اللہ اکبر لڑکا نکھٹو ہوتا ہے، اس کے آمدنی کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لڑکی بھی انکار کر دیتی ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ میرے اخراجات کیسے برداشت کرے گا۔ کان کھول کر کے سن لو، بیویاں
بیویاں اس وقت پیار کرتی ہیں جب تم کامیاب ہوتے ہو، اور جس ماں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو، جس ماں کو دھکے دے رہے ہو، اور خدا کی قسم تمہاری ماں نے تم سے اس وقت پیار کیا ہے جب تم بالکل بیکار تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، تم اٹھ نہیں سکتے تھے، اور خدا کی قسم یہ ماں ہے ماں، اس نے پہلے تو تمہیں 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر جب تم پیدا ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، درد سے خدا کی قسم میرے پیغمبر کے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں تمہاری ماضی دکھاؤں، آؤ میں تمہیں تمہارا بچپن دکھاؤں، آؤ میں تم کو تمہارے ایام طفولیت دکھاؤں، جب تم بچے تھے بچے اپنی ماں کی گود میں تھے، گود میں تم ماں کا دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ، تو سردی کی لمبی راتوں میں جب تم نے ایک رات پیشاب کیا تھا سارا بستر گیلا کر دیا تھا، سارا بستر ناپاک کر دیا تھا، تمہاری ماں نے اس بستر کو پاک کیا، اور جب بستر پاک کیا تو وہ بستر مزید گیلا ہو گیا، تو تمہاری ماں اس گیلے بستر پہ سو گئی اور تمہیں اپنے سینے پہ سلا لیا، بیٹے کو سردی نہ ہو جائے، بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، وہ تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوتی رہی، تمہیں اپنے سینے پہ سلاتی رہی۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلام تم نے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے جو طواف کرایا ہے، کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا، ابھی تو تم نے اس رات کا بھی حق ادا کیا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے گیلے کیے بستر پہ خود سوئی تھی اور تمہیں پوری رات اپنے اوپر سلایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ حضور ایک مسئلہ بتا دیجئے، بیوی کہتی یا تو ماں کی خدمت کرو یا مجھے رکھو، ایک کو رکھو، بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں تو پریشان ہوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، کس کو چھوڑ؟ اب نادان سوچنے والی بات ہے، ایک نہیں جتنی حسین تیری حسن و جمال کی ملکہ بھی ہے، لات مار دے چھوڑ دے، بیوی کے بعد دوسری بیوی ملے گی، کیا ماں کے بعد بھی دوسری ماں ملے گی؟ اس میں بھی سوچ بچار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا چھوڑ دینا، ماں کو مت چھوڑنا، دنیا چھوڑ دینا، والدین کو مت چھوڑنا، اور کان کھول کر کے سن لو، شکوے کرتے ہو میری بیوی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میری بیوی میرے باپ کی خدمت نہیں کرتی، اور نادان تیری بیوی پہ تیرے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، تیرے ماں باپ پہ اللہ اکبر تیرے ماں باپ کی خدمت تیری بیوی پہ نہیں، تجھ پہ فرض ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ہاں اگر تیری بیوی تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس خدمت سے جو ہے نا اس کی نسلیں سبر جائیں گی، اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، تمہاری بیوی پہ تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں بلکہ تم پہ تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج جو تم اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرواتی ہو نا، اس کی ماں سے اسے دور کروانے کے لیے کوشش کرتی ہو، اس کے باپ سے دور کرانے کے لیے کوشش کرتی ہو، اور جب وہ دور ہو جاتا ہے، جب ماں باپ کو دھکے دے کر کے نکال دیتا، بڑی خوش ہوتی ہو نا تم، تمہارے اللہ اکبر تمہیں جو نا خوشی کے لڈو پھوٹتے ہیں نا، اس کا تمہیں احساس اس دن ہوگا جب ایک دن تمہارے بیٹے کی شادی ہوگی، اور تیری بھی گھر میں اللہ اکبر جب بہو آئے گی، تیرے بیٹے کی دلہن آئے گی، جب وہ تیرے گھر میں آئے گی اور وہ تیرے بیٹے کو تجھ سے دور کرے گی نا، تو تجھے احساس ہوگا کاش میں اپنے شوہر کو اپنی ساس سے دور نہ کرتی، تو میری بہو میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کرتی، کما تدل تدان، جیسی کرنی ویسی بھر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر چاہتی ہو تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں تو تم اپنے ساس سسر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کو اس چیز پہ ابھارو کہ وہ تمہارا شوہر تمہارے اللہ اکبر ساس سسر کی خدمت کرے، اور ساس سسر کو صرف ساس سسر نہ سمجھو، ساس کو ماں کا درجہ دے دو، سسر کو باپ کا درجہ دے دو۔ اللہ اکبر، تم جب سسر کو باپ کا درجہ دو گی، ماں
माँ अल्लाह अकबर सास को माँ का दर्जा दोगी तो उस तरफ से तुम्हें सास की तरफ से माँ का प्यार मिलेगा, ससुर की तरफ से तुम्हें बाप का प्यार मिलेगा, बाप का प्यार मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था यहूदो नसारा वाली खराबियाँ आज को में मुस्लिम हमारे समाज में भी आ चुकी है। कल तक वो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ के आते थे, आज एक मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ रहा है। एक नौजवान अपनी माँ को लेता है और घर से निकालने के बाद ओल्ड हाउस में छोड़ता है। इंतज़ामिया को कहता है मेरी माँ का जब आखिरी टाइम हो मुझे इत्तला करना, मुझे अपने आबाई वतन में मैंने अपनी माँ की तदफीन कर दी है। अल्लाह अकबर, उसकी माँ ओल्ड हाउस में रही, उसके बच्चे घर में रहे, उसकी बीवी घर में रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस माँ का घर था उसे निकाल दिया गया, जिस बाप का घर था उसे निकाल दिया गया। रजिस्ट्री बाप के नाम थी, मालिक मकान बाप था, आज उसे घर से धक्के दे करके निकाला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में जब झगड़ा होता है बीवी कहती है या तो तुम अपनी माँ की खिदमत करो, या तो तुम अपनी माँ को रखो, बाप को रखो या मुझको रखो, एक फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब बूढ़ा बाप ये बात सुनता है अपनी बहू की, बेटे से कहता है लाल तू अपना घर बर्बाद मत कर, तेरी बीवी अगर कहती है मुझे रखो या अपने माँ बाप को रखो तो बीवी से कह दे बेटे उसे निकलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद निकल करके चले जा रहे हैं। ये माँ बाप है कितना प्यार करते हैं हमसे। अर्ज कर रहा था उस नौजवान ने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया, माँ की जिंदगी गुजरती रही। जब आखिरी वक्त आया इंतजामिया ने फोन किया, इसके पास फोन पहुंचा, इससे कहा इंतजामिया ने आओ अपनी माँ से मुलाकात कर लो, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें याद किया है। ये तोड़े तोड़े वालिदा के पास पहुंचा, जा करके अपनी माँ से कहा था माँ अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। इसकी वालिदा ने कहा था बेटे हाँ हाँ मरने से पहले ख्वाहिश है, उसको पूरा कर सकते हो तो कर दो। बेटे ने कहा था अम्मी जान क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तो बूढ़ी औरत ने कहा था बेटे ये जो ओल्ड हाउस में इस ओल्ड हाउस है इसमें पंखे नहीं है, पंखों का इंतजाम कर दे। बेटे जब मई जून की गर्मी आती है यहाँ पे ये बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा था अम्मी मैं नए पंखों का इंतजाम करवा दूंगा, लटकवा दूंगा छत में, लेकिन एक बात तो बता इससे तुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है, इससे तुझे तो कोई फायदा नहीं है, तू तो अब दुनिया को अलविदा कह रही है, तेरी तो मौत का वक्त है। अगर पंखे लगवाना था तो थोड़ी पहले फोन करना ताकि इनकी हवा तू भी ले लेती, ताकि इसके फायदा तुझे भी पहुंचा था। तो माँ को देखो, माँ जो देखती है वो बेटा, माँ कितना प्यार करती है। माँ ने कहा था बेटे ये पंखे मैंने अपने लिए नहीं बल्कि ये पंखे तेरे वास्ते लगवाना है, ये पंखे तेरे लिए मैं इंतजाम करना चाहती हूँ। कहा क्या मतलब? कहा बेटे जैसे तूने मुझे घर से निकाला है मुझे ये खदशा अंदेशा है, डर है कहीं बुढ़ापे में तेरी औलाद भी तुझे न निकाल दे, इसलिए कि मैंने सुना है जो माँ बाप की चारपाई को घर के बरामदे से सहन में फेंकते हैं उनकी औलाद उनकी चारपाई सहन से निकाल के रास्तों में फेंक दिया करती हैं, उनके बिस्तर रास्तों में फेंका करते हैं। बेटे मुझे डर है कहीं तेरी औलाद भी तुझे यहाँ लाके न छोड़ दे। और लाल मैं तो कब्र में होंगे और जब तुम मई जून की अल्लाह अकबर जुलाई की गर्मी में यहाँ तड़पेगा तो तेरी माँ को कब्र में भी सुकून नहीं आएगा, वहाँ तेरी माँ को कब्र में भी करार नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से डरा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जोर से बोलो अपनी माँ के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आओ। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। जोर से बोलो कैसी करो? अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। दीन खुदा की कसम जब बच्चों के पास दीन होगा ना वो तुम्हें घर से धक्के दे के नहीं निकालेंगे बल्कि तुम्हारे हाथ चूमेंगे, तुम्हारी दस्तबोसी करेंगे। इन्हें मालूम है बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये माएँ अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ती हैं, बड़ी नफरतें देती हैं अपने मतलब क्या है शोहर की तरफ से, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ये वो। कान खोल करके सुन ले, तेरी जन्नत जो है ना तेरे बच्चों की जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। और जिस शोहर की तू बुराई करती है ना, जिसकी तू रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करती, तेरी जन्नत उसी के कदमों के नीचे है।
جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نہیں ہوگا نا تو اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے دل میں شوہر کی نفرت مت ڈالا کر، اپنے شوہر کی محبت ڈالا کر، اپنے شوہر کا پیار ڈالا کر، تاکہ تیرے شوہر تیرے بچے تیرے شوہر کی عزت کریں گے، وہ تیری بھی عزت کریں گے۔ اتنا چڑھا دیتی ہیں بچوں کو، اتنا زہر گھولتی ہیں بچوں کے کانوں میں۔ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، پہلے چچا سے جھگڑا کریں گے، پہلے چچا سے کریں گے، تایا سے کریں گے، چچا ذات کزن بھائی سے کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنا زہر گھول دیا ماں نے، اتنا زہر گھول دیا۔ میاں سارا خاندان سے بچتا ہے، سارا خاندان سے مطلب کیا ہے، بیزار ہے، کسی کو چھوڑتے نہیں، سگے چچا کو گالیاں دے رہے، تایا سے لڑ رہے، زہر گھولا ہے اس ماں نے۔ اور جب چچا تایا سب ایکسپائر ہو گئے، ختم ہو گئے نا، تو ماں نے تو زہر گھولا تھا، انہیں لڑاکو بنایا تھا، لڑاکو جنگجو بنایا تھا۔ اب چچا تایا تو رہی نہیں، اب آپس میں لڑ رہے ہیں، اب آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں، اب آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر چاہتی ہو تمہارے بچے تمہاری قدموں کو چومیں تو انہیں دین دو۔ کیا دو؟ زور سے بولو، انہیں دین دو، انہیں حافظ قرآن بناؤ، تاکہ تمہارے جنازے جب اٹھیں اور نماز جنازہ کی بات آئے، کوئی اور نہیں، تیرا بیٹا تیری نماز جنازہ پڑھائے، تجھ پہ خدا کی رحمت ہو۔ اور جب تمہیں قبر میں اللہ اکبر دفن کر دیا جائے کالی کوٹری میں، سب واپس آنے لگے، تیرا بیٹا اس لائق ہو تیری قبر کے سرحانے رحل پہ قرآن سجا کر کے بیٹھ جائے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دے، رب کو رحمان کہہ کر کے پکارے گا، رحیم کہہ کر کے پکارے گا، رب فرمائے گا فرشتوں میں نے اس کے باپ کو بھی بخش دیا، اس کی ماں کو بھی بخش دیا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ بڑا گناہگار ہے، رب فرمائے گا دیکھو میں نے اس کے گناہوں کو نہیں، اس کی قبر کے سرحانے جو اس کا بیٹا بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے، میں نے اس کے بیٹے کی زبان پہ اپنے آپ کو رحمان دیکھا ہے، رحیم دیکھا ہے، اس کا جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، رحیم کہہ کر کے پکارے، فرشتوں مجھے حیا آتی ہے میں اسے عذاب دو، فرشتوں میری رحمت کو جوش آیا، میرے دریائے بحر بیکرہ میں جوش آیا، میں نے اس کے بیٹے کی اداؤں کو دیکھ کے اس کے ماں باپ کو بخش دیا۔ اور لوگوں خدا کی قسم یہ قرآن کا پاور ہے، اپنے بچوں کو قرآن دو، اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت دو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے بچے جب بولنے لگے تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور کان کھول کر کے سن لو۔ تیسری چیز اپنے بچوں کو اہل بیت کی آل رسول کی محبت دو، اپنے بچوں کو محبت دو آل رسول کی، خدا کی قسم ان کی محبت سکھاؤ، آل رسول کی محبت اپنی اولاد کو دے کر کے جاؤ۔ میں تم سے کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں یہ قرآن کا پاور ہے، قرآن کا پاور، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ڈاکٹری، یہ ماسٹر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ڈگری ہولڈر جو تمہیں نظر آتے، ان کا پاور زمین کے اوپر چلتا ہے، لیکن حافظ قرآن کا پاور زمین کے اندر قبر میں بھی چلا کرتا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو دین دے کر کے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو ادھار تک نہ دو۔ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بادشاہ اسلام بے نمازی کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دے، قید خانے میں ڈال دے، جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اسے ضمانت نہ دے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، زندگی میں نمازیں ہیں تو بہاریں ہیں، زندگی میں سجدے ہیں تو بہاریں ہیں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ میری بات مان سکتے ہیں؟ مان لیں گے؟ یہ جو جگہ خالی ادھر کو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں آنے والا۔ محفل کے جو دولہا ہیں وہ تشریف لے آئے۔ پیر طریقت رہبر راغ شریعت حضرت علامہ حضور سہیل ملت حضور سہیل میاں صاحب قدرہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب کس کا انتظار ہے؟ وہ جو پیچھے والے وہ بھی تھوڑے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت تشریف لائیں گے اور ہمارے سلمان عاجزی صاحب قدرہ تشریف فرما ہے، جس طرح وہ ہے تو لیجئے حضرات، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور موسم کی نزاکت بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ حضور سہیل میاں صاحب قبلہ کے فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔